عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں، ابو الحیثم کا، کیوں؟ کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا، وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے، ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو، جیل میں ڈالو، ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ، اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا، وہ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا، چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی، ان لیشز کی تھی، اور وہ ان کو ماری جاتی تھیں. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا، اور مجھے کہا کہ آؤ جی آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم، میں ابو الحیثم ہوں، دا انفیمس تھیف، جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا. اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں، اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے، اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں، بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں، اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں، کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی، وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا، He was a thief، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور آپ کے پاس کتنی فیسیلٹیز ہیں. Do not belittle yourself. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الحیثم پہ رحم کرنا، اس کو معاف کر دینا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا، اس کو بخش دینا، اسے صنف نظر فرمانا، اس کی شارٹ کمنگس کو معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ صلی اللہ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق پہ قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے، جب دین اسلام کو مانسٹر کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ LGBTQ ہو، یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو، یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو، یا چاہے دنیا کے فتنہ، یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہو، پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو، امت کو، اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں، کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے، تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے، کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے، کم از کم گناہوں سے تو بچتے، اپنی فیملی پہ تو کام کرتے. وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا، بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں، لیکن تم جتنا اسلام
تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آنورڈس. اور دوسری اگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے، جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے، سبحان اللہ، حیوانات نمات ہر چیز سامنے تھے، اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. تو اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرویکٹیوٹی کی وجہ سے لیزینس نہیں اختیار کی. میں کون ہوں؟ میں کیا کر لوں گی؟ میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا، اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں سبحان اللہ. میں بات ہوں، میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں، ٹھیک ہے. تو مین مقصد چونٹیوں کی جان بچانا نہیں تھا، مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا نام تو عبداللہ، احمد، عائشہ، فاطمہ ہے، تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے؟ So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5. اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کی میری اتنی سیلری مل جائے، اتنا گھر بنا لوں، ایک گاڑی لے لوں. نہیں، رائز ابو دیٹ.